السلام علیکم۔ صفحہ نمبر 106 پیج 106 اور 107 یہ دونوں پہ ہے، اور ہیڈنگ ہے معارف المسائل۔ یہ آج کا 5واں ویلاگ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، یہ کتاب ہے تفسیر کی، اور اس میں پوری تفصیل ہے، بہت بہترین طریقے سے لکھی گئی ہے۔ معارف القرآن اس کا نام ہے، جلد اول، سورۃ فاتح سے لے کر سورۃ بقرہ تک، پہلا پارہ سے لے کر تیسرا پارہ، اور رکوع ہے 8۔ اور اس کتاب کے رائٹر ہیں مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ معارف و مسائل صفحہ 106 اور 107 پہ ہے۔ حروف مقطعہ جو بہت سی صورتوں کے شروع میں آتے ہیں ان کو تحقیق، یعنی الف لام میم، بہت سی صورتوں کے شروع میں چند حرفوں سے مرکب ایک کلمہ لایا گیا ہے، جیسے الف لام میم، خا میم، الف لام میم صاد وغیرہ۔ ان کو اصطلاح میں حروف مقطعہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ہر حروف جدا جدا ساکن پڑھا جاتا ہے۔ الف لام میم حروف مقطع جو اوائل سور میں آئے، ان کے متعلق بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ ان صورتوں کے نام ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اسماء الہیہ کے رموز ہیں، مگر جمہور صحابہ و تابعین اور علماء امت کے نزدیک راہج یہ ہے کہ یہ حروف رموز اور اسرار ہیں، جس کا علم سوائے خدا تعالیٰ کے کسی کو نہیں، اور ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم بطور ایک راز کے دیا گیا ہو، جس کی تبلیغ امت کے لیے روک دی گئی ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان حروف کی تفسیر و تشریح میں کچھ منقول نہیں۔ امام تفسیر قرطبی نے اپنی تفسیر میں اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ ان کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ عامر شعبی، سفیان سوری رحمۃ اللہ اور ایک جماعت محدثین نے فرمایا ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص رموز و اسرار ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ حروف مقطع قرآن میں حق تعالیٰ کا راز ہے، اس لیے یہ ان مشابہات میں سے ہیں جن کا علم صرف حق تعالیٰ ہی کو ہے۔ ہمارے لیے ان میں بحث و گفتگو بھی جائز نہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہمارے فائدے سے خالی نہیں۔ اول تو ان پر ایمان لانا، پھر ان کا پڑھنا ہمارے لیے ثواب عظیم ہے۔ دوسرے ان کے پڑھنے کے معنوی فوائد و برکات ہیں جو اگرچہ ہمیں معلوم نہ ہوں مگر غیب سے وہ ہمیں پہنچتے ہیں۔ پھر فرمایا حضرت ابو بکر رضی اللہ، فاروق اعظم رضی اللہ، عثمان ذی النورین رضی اللہ، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ وغیرہ جمہور صحابہ کا ان حروف کے متعلق یہی عقیدہ تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسرار ہیں۔ ہمیں ان پر ایمان لانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں ان کی تلاوت کرنا چاہیے، مگر معنی معلوم کرنے کی فکر میں پڑھنا درست نہیں ہے۔ ابن کثیر نے بھی قرطبی وغیرہ سے نقل کر کے اس مضمون کو ترجیح دی ہے، اور بعض اکابر علماء سے جو ان حروف کے معنی منقول ہیں، اس سے صرف تمثیل و تنبیہ اور تسہیل مقصود ہے، یہ نہیں کہ مراد حق تعالیٰ یہ ہے، اس لیے اس کو بھی غلط کہنا تحقیقی علماء کے خلاف ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لفظ ذالکہ کسی دور کی چیز کی طرف اشارہ، یعنی اشارے کے لیے آتا ہے، اور کتاب سے مراد قرآن کریم ہے۔ انشاءاللہ اس پر نیکسٹ ویلاگ میں ہم آپ کے سامنے اس پر روشنی ڈالیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین، یہ کتاب کے رائٹر ہیں مفتی محمد شفیع، اور انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے اور بڑی محنت سے لکھی ہے، اور ہم آپ تک صرف ہمارا اس میں کوئی ایڈیشن نہیں ہے، ہم نے کوئی پلس مائنس نہیں کرنا، جو کچھ لکھا ہوا ہے انشاءاللہ ویسے کا ویسا آپ تک پہنچانا ہے۔ اور دنیا کے ایک بہت بڑے یہ وہ ہیں جو فاضل دیوبند ہے، بہت قابل ترین مفتی ہیں، تو آپ تک پہنچائیں گے۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے۔ اچھا لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور کمنٹس کے سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجئے۔ کوئی پلس مائنس بات ہو تو آپ گائیڈ کر سکتے ہیں۔ لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اسلام کو پھیلانے میں جتنا کردار ادا کر سکتے ہیں آپ کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔